ونصلی علی رسول الکریم اما بعد محاورہ ہم نے سنا ہوگا ضرب المثل کے طور پر کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، برا کرو گے برائی ہوگی، اچھا کرو گے اچھائی آپ کے ساتھ ہوگی، بھلائی کرو گے بھلائی آپ کے ساتھ ہوگی، اور کسی کو نقصان دو گے تو آپ کا نقصان ہو کر رہے گا۔ یہ قدرتی اصول ہے، یہ فطری ہے، اس سے مفر نہیں، اس سے بھاگ نہیں سکتے۔ ایک مثال لکھی ہے ڈاکٹر عبدالغنی فاروق صاحب نے اپنی کتاب میں۔ ناروال کا واقعہ ہے کہ ایک شخص نے رشتہ کیا، رشتہ جو تھا بڑے خاندان میں تھا۔ کچھ عرصہ چلے، وہ بڑے خاندان کی عورت نے، انہوں نے کہا کہ وہ شخص پہلے شادی شدہ تھا، اس کے 3 بچے تھے۔ اب 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے تو چلی یہ شادی، 5ویں مہینے نئی نویلی دلہن نے انہوں نے اصرار کیا کہ اس کو طلاق دے دو 3 بچوں کی ماں کو۔ آخرکار اتنا دیوانہ ہوا کہ اس نے طلاق دے دیا۔ اب وہ 3 بچوں کی ماں چلی گئی۔ اب یہ عورت جس نے طلاق دلوائی یہ خود کہتی ہے کہ 2 سے 3 سال میرے خوشی کے گزرے، اس کے بعد جو ساری فیملی کا مجھ سے ایسا سلوک ہو گیا کہ جیسے وہ دیکھنا نہیں چاہتی، یہاں تک کہ جس طرح میں نے طلاق دلوائی تھی اسی طرح ایک اور عورت آ گئی، اس کی زندگی میں اس نے مجھے ہی طلاق دلوائی، یہاں تک کہ میں بیماریوں کا شکار ہو گئی، مجھے طلاق ہو گئی، میرا گھر برباد ہو گیا، نہ میں ادھر کی رہی نہ ادھر کی رہی، آج میں عبرت کا نشان ہوں۔ تو میں خود بتاتی ہوں، یہ اس نے اب ڈاکٹر عبدالغنی فاروق صاحب نے اپنی جو کتاب میں لکھا ان کو خود واقعہ سنایا اور لکھ کر بھی دیا، تو کہیں گے میرے ساتھ وہی ہوا جو میں نے کیا تھا۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، ہمارے بھائی ہماری بہنیں جو کسی کے ساتھ کچھ کریں گے، تھوڑا سا نقصان ان کا ہوگا، تھوڑا سا دکھ پہنچائیں گے ان کو دکھ پہنچے گا، تھوڑی سی مصیبت کسی پر ڈالیں گے کیسا مصیبت آئے گی، یا کسی کو بھی کچھ بھی تکلیف پہنچائیں گے ان کو تکلیف پہنچے گی۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو آئیے طے کر لیجئے، دوسرے کا نقصان اپنا نقصان ہوتا ہے، دوسرے کی برائی اپنی برائی ہوتی ہے، دوسرے کو دکھ دینا اپنا دکھ ہوتا ہے، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم بھولے بالے نادان لوگ ہیں، ہم سمجھتے شاید ہم طاقتور ہیں۔ یاد رکھیے گا، بندہ طاقتور ہو یا کوئی بہن طاقتور ہو، وہ یہ نہ سمجھے کہ اگلا کمزور ہے، وہ یہ سمجھے اس کمزور کا رب بڑا طاقتور ہے، وہ عبرت کا نشان بنا سکتا ہے۔ تو یہ طے کر لیجئے، زندگی میں کسی کو بھی دکھ نہ دیجیے ورنہ آپ کو دکھ پہنچے گا، کسی کو تکلیف نہ دیجیے ورنہ آپ کو تکلیف پہنچے گی، کسی پر مصیبت نہ ڈالیے، آپ مصیبت کے شکار ہو کر رہیں گے، کسی کی زندگی کو برباد نہ کیجیے، آپ کی زندگی برباد ہو کر رہے گی۔ اچھا کیجیے، اچھا سوچیے، آپ کے ساتھ اچھائی ہوگی۔ مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں ہمارے ہر پیغام پر خود بھی عمل کریں گے، دوسروں کو بھی کرائیں گے، خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنائیں گے۔ آئیے ہم معاشرے کی بہتری کا ذریعہ بن جائیں، ہم اپنا کردار اچھا کر دیں، اعمال اچھے کر دیں، ہم بھلائی اور خیر کا سرچشمہ بن جائیں، منبع بن جائیں، خلاصہ بن جائیں۔ دنیا ہم سے صرف اچھائی سیکھے، بھلائی سیکھے، احسان سیکھے، برائی ہمارے نزدیک حرام سے زیادہ حرام ہو جائے۔ مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں ہمارے ہر پیغام پر خود عمل کریں گے، دوسروں کو بھی کرائیں گے، معاشرے کی بہتری کا ہم ذریعہ بنیں گے، ملک و وطن کی خیر خواہی کا ہم ذریعہ بنیں گے، انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ ہم بنیں گے، اچھائی بھلائی پھیلانے کا ذریعہ ہم بنیں گے، برائی کو جڑ سے نکالیں گے اور اپنی زندگی سے بھی حرام قرار دے دیں گے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرمان برداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔